اپوزیشن لیڈرز کے لیے بڑی محنت کی آپ نے بھی کہ اسپیکر سے وہ نامینیشن ہو جائے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی. اب کارکن جو وہ سوال اٹھا رہا ہے کہ خاموشی ہے, مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہے, موومنٹ جو ہے وہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہیں خاموشی تو نہیں ہے. محمود اچکزئی صاحب سے کیونکہ ملاقات میری کافی دن نہیں ہوئی, رمضان میں ہوئی تھی, تو یہ وہ ملیں گے تو میں بتاؤں گا کہ ان کے وہاں کیا پیش رفت ہے. راجہ ناصر عباس صاحب ملیں گے تو میں بتاؤں گا. باقی کارکنوں کی تشویش بھی جائز ہے, جیسے جیسے وقت گزر ہے. اب 10 اپریل آنے والی ہے, 10 اپریل کو 3 سال ہو جائیں گے اس ملک کے عظیم لیڈر عمران خان کو ناحق جھوٹی بے بنیاد قید میں. ایسا کہیں مذاق, ایسا کہیں سیاسی انتقام, ایسا کہ جبر آپ نے اور ہم نے, جس جنریشن کے ہم لوگ ہیں, ہم نے تو نہیں دیکھا تھا. ایوبی دور میں مارشل لاؤ میں آمریت میں دیکھا کرتے تھے, لیکن ایسی بدترین ایک سیاسی بندے کو اتنا ظلم کا نشانہ بنانا تو کہیں ایوب دور میں بھی مثال نہیں ہے. اچھا, یہ ایک بات چل رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے آپ لوگوں کو یقین دہانی کروائی تھی کہ میں عمران خان کی رہائی کروانے کے لیے جدوجہد کروں گا. کوئی ایسی چیز ہوئی تھی؟ اسد اللہ خان صاحب جس نے عمران خان کے پمز ہاسپٹل کی خبر بتائی تھی, انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی یقین دہانی کروائی گئی تھی. اور محمود خان اچکزئی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا عمران خان کی رہائی کا جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے وہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ چل رہی ہے. یہ بات تو کیونکہ ڈائریکٹ آپ نے محمود خان اچکزئی سے متعلق پوچھی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ محمود اچکزئی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ تو ان کی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں, سیاسی باتیں ہیں, چلتی رہتی ہیں. اب ساری باتیں میڈیا کو تو بتانا ضروری رہتی ہیں. وہ عام شہریوں کی طرف سے نہیں ہوتی, وہ خاص شہری ہوتے ہیں. دستی درخواست ہوتی ہے, جسٹی اس کے اوپر اس کے اعتراض دور کر دیے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں ساری عدالتیں اور یہ جو نئے سسٹم میں قانون سازی ہے, یہ ساری چیزیں گھومتی ہیں ایک شخص کے ارد گرد, اس کا نام ہے عمران خان, جس کے ڈر کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے پارلیمنٹ کے اندر قانون سازیاں, آئین کے اندر ترامیم, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس, عدالتی نظام کے ڈھانچے کا تباہ و برباد کرنا صرف ایک شخص کے گرد ہے, وہ ہے عمران خان اور تحریک انصاف. اس کا راستہ روکنا آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. باقی اب یہ عدالتیں اسی کام کے لیے رہ گئی ہیں کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے تنظیم سازی کرتی ہے, کوئی فورس بناتی ہے, تو اب آئینی عدالتیں اس کا یہ کام کریں گی. کیونکہ اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو آئینی عدالتیں بنانے کا جو کانسیپٹ دیا گیا تھا وہ تو بہت بڑا تھا کہ جی کانسٹیٹیوشنل بڑے معاملات ہوتے ہیں مابین صوبوں کے, وفاق کے, اور بہت بڑے معاملات سپریم کورٹ کے بینچز کے سامنے بھی ادھورے رہ جاتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو پھر کس فورم پر لے کر جائیں. تو اس کے لیے یہ عدالتیں بنی تھیں. اگر اس عدالت نے عمران خان فوبیا تو ہے, ظاہر ہے اس ملک میں عمران خان فوبیا ہے ان جابر اور ظالم حکمرانوں کو, اور جن کے تابع یہ عدالتیں بھی بنائی گئیں, جس کی وجہ سے بنائی گئیں. تو رہائی امن فورس, تو جب رہائی امن کی بات آ گئی تو پھر اس کو فورس کہہ لیں, اس کو ممبرشپ ڈرائیو کہہ لیں, اس کو کچھ بھی کہہ لیں, یہ ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے. اس سے پہلے کیا مختلف ٹائیگرز فورس, نواز شریف لورز فورس, بے نظیر بھٹو لورز فورس, یہ فورسیں نہیں بنتی گئیں. اس کو کوئی بھی نام لے لیں, یہ تنظیم سازی کا ایک حصہ ہوتا ہے, ایک ذیلی تنظیمیں ہوتی ہیں, ایک طرح کے ونگز ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی اگر آئینی عدالت نے جو اس ملک کے غریب عوام کا کروڑوں روپے مہینے کے بجٹ سے چل رہی ہے, اگر اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور اس کے اوپر اپلیکیشن سنائی گئی ہے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارے اس ملک کے عدالتی نظام کا.